حزب محبان قلم اور سخنور انٹرنیشنل کے زیر اہتمام آج یہ محفل مصالحہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ صدارت ہمارے آج کے پروگرام کی فرما رہے ہیں جناب تنویر پور صاحب، اور میں پروگرام کے آغاز کے لیے انہی سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول پر تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد نعت رسول مقبول سے سرفراز فرمائیں۔ جی بہت بہت شکریہ، اور رانا بہن اور سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات 1 تا 5 اپنے سماعت فرمائیں، ان کا منظور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، ہے سب پر لطف عام اس کا۔ اسے اللہ کہتے ہیں، سکون جاں ہے نام اس کا۔ اور یہ سورہ بقرہ آیت 1 تا 5 اس کا مفہوم۔ مخاطب سن سمجھ اس کو، کتاب ایک آئی ہے تجھ تک۔ مخاطب سن سمجھ اس کو، کتاب ایک آئی ہے تجھ تک۔ کلام اللہ کے اندر نہیں ہرگز ہے کوئی شک۔ مخاطب سن سمجھ اس کو، کتاب ایک آئی ہے تجھ تک۔ کلام اللہ کے اندر نہیں ہرگز ہے کوئی شک۔ ہدایت ان کو دیتی ہے جنہیں تقویٰ ہی بھاتا ہے۔ ہدایت ان کو دیتی ہے جنہیں تقویٰ ہی بھاتا ہے۔ جو رکھتے غیب پر ایمان ہے، حامی ان کا داتا ہے۔ جو رکھتے غیب پر ایمان ہے، حامی ان کا داتا ہے۔ نمازیں کرتے ہیں قائم، عبادت کرتے ہیں رب کی۔ نمازیں کرتے ہیں قائم، عبادت کرتے ہیں رب کی۔ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اس کی دی ہوئی روزی۔ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اس کی دی ہوئی روزی۔ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر جو ہو گیا نازل۔ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر جو ہو گیا نازل۔ ہوا ختم الرسل کو رب سے زندہ، ہوا ختم الرسل کو رب سے زندہ معجزہ حاصل۔ ہوا ختم الرسل کو رب سے زندہ معجزہ حاصل، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنے بھی نبی آئے ان کے معجزات اب دنیا میں موجود نہیں ہیں، ہم ان کا تذکرہ سنتے ہیں، لیکن قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت موجود رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور یہ ہے کہ حافظ بھی ہوتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا معجزہ یہ ہے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر جو ہو گیا نازل۔ ہوا ختم الرسل کو رب سے زندہ معجزہ حاصل، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے پہلی آسمانی سب کتابوں پر یقین ان کا۔ ہے پہلی آسمانی سب کتابوں پر یقین ان کا۔ ہے ایمان آخرت پر بالیقین سچا ہے دین ان کا۔ ہے ایمان آخرت پر بالیقین سچا ہے دین ان کا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ان کے رب نے دی ہدایت ہے۔
یہ ہیں وہ لوگ جن کو ان کے رب نے دی ہدایت ہے، فلاح دین و دنیا اور عقبہ میں بھی راحت ہے، فلاح دین و دنیا اور عقبہ میں بھی راحت ہے۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ تو یہ آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، ابھی نعت شریف پیش کر رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسئلہ ہے رحمت دو جہاں کوئی انسا نہیں، رحمت دو جہاں کوئی انسا نہیں، شافع آسیاں کوئی انسا نہیں، رحمت دو جہاں کوئی انسا نہیں، شافع آسیاں کوئی انسا نہیں، خون کے پیاسوں کو فوراً ہی دے دی اماں، خون کے پیاسوں کو فوراً ہی دے دی اماں، مشفق و مہرباں کوئی انسا نہیں، خون کے پیاسوں کو فوراً ہی دے دی اماں، مشفق و مہرباں کوئی انسا نہیں، زخم دل بس انہی کو دکھائیں گے ہم، زخم دل بس انہی کو دکھائیں گے ہم، حامی بے کساں کوئی انسا نہیں، حامی بے کساں کوئی انسا نہیں، ان کی رحمت کا سایہ ہمیں چاہیے، ان کی رحمت کا سایہ ہمیں چاہیے، دھوپ میں سائباں کوئی انسا نہیں، دھوپ میں سائباں کوئی انسا نہیں، وہ بھی زندہ شہادت ہے جس کو ملی، وہ بھی زندہ شہادت ہے جس کو ملی، جان لو جاویداں کوئی انسا نہیں، جان لو جاویداں کوئی انسا نہیں، ہے رؤوف و رحیم آپ رب نے کہا، سورۃ توبہ آیت نمبر 128، ہے رؤوف و رحیم آپ رب نے کہا، مرہم قلب و جہاں کوئی انسا نہیں، مرہم قلب و جہاں کوئی انسا نہیں، حمد کرنا بھی سنت ہے سرکار کی، حمد کرنا بھی سنت ہے سرکار کی، اس میں رتب اللساں کوئی انسا نہیں، اس میں رتب اللساں کوئی انسا نہیں۔ آپ کو ہر خطبہ حمد سے شروع ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع میں اللہ کی حمد، تو حمد کرنا بھی سنت ہے سرکار کی، اس میں رتب اللساں کوئی انسا نہیں، وہ ہیں ملجا یتیموں کے بیواؤں کے، وہ ہیں ملجا یتیموں کے بیواؤں کے، شفقت بے کراں کوئی انسا نہیں، شفقت بے کراں کوئی انسا نہیں، رب نے انسان کامل بنایا انہیں، رب نے انسان کامل بنایا انہیں، پاؤ گے تم کہاں کوئی انسا نہیں، پاؤ گے تم کہاں کوئی انسا نہیں۔ سر مختصر ہے، علم کا شہر رب نے بنایا کسے، علم کا شہر رب نے بنایا کسے، لو سمجھ نقطہ داں کوئی انسا نہیں، لو سمجھ نقطہ داں کوئی انسا نہیں۔ اور مقطع ہے، پھول بعد از خدا ان کا ہے مرتبہ، پھول بعد از خدا ان کا ہے مرتبہ، خلق میں بے گماں کوئی انسا نہیں، خلق میں بے گماں کوئی انسا نہیں۔ آداب رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں کوئی انسا نہیں، شافع آسیاں کوئی انسا نہیں، رحمت دو جہاں کوئی انسا نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا۔ ہاں، اور قرآن پاک کو سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک کو رحمت للمومنین فرمایا، یعنی قرآن جو ہے وہ رحمت للمومنین، اس لیے کہ آیت یہ ہے کہ هو شفاء رحمت للمومنین ولا یزید الظالمین الا خسارہ،
قرآن سے ظالموں کو خسارہ ہی ملے گا. جو اس میں کجی نکالیں گے اور جو اس کی بات نہیں مانیں گے تو ظالموں کے لیے خسارہ ہے قرآن میں. سارا ہاں قرآن جو ہے وہ رحمت للمومنین ہے، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں. یعنی قرآن کا جو احاطہ رحمت ہے آپ کے احاطہ رحمت کا ایک جزو ہے. وہ آپ کی رحمت زیادہ وسیع ہے، رحمت للعالمین. جیسے اللہ جب تک رب العالمین تو رحمت للعالمین، اور قرآن کو کہا ہے رحمت للمومنین. تو یعنی قرآن کا جو احاطہ رحمت ہے آپ کے احاطہ رحمت کا ایک جزو ہے. اور دوسرا مصرع جو ہے شافع آسیہ کوئی انسا نہیں، اس لیے کہ آپ شفیع الامم ہیں. تو حدیث میں ہے کہ قیامت میں سب نفسی نفسی کرتے ہوں گے. لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے، لیکن سب معذرت کر لیں گے، کہیں گے نہیں ہم اللہ کا جلال وہ اس پر ہے اور ہم سفارش نہیں کر سکتے تمہاری. پر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان کے پاس. تو پھر آپ جائیں گے تو آپ شفیع الامم ہیں، تمام امتوں کے شفیع. تو مطلب جو پہلی امتوں کے جو لوگ ہیں نا، جو نیک لوگ ہیں، اور جو مطلب یہ ہے کہ کم گناہ گار ہیں جو بھی ہیں، تو وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور مشرک نہیں ہیں، تو ان کی بھی آپ شفاعت فرمائیں گے، پہلی امتوں کے بھی اور اپنی امت کی بھی فرمائیں گے. اس لیے آپ کو شفیع الامم کہا جاتا. شفیع الامم ہے آپ. بہت علم کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ نے. بہت بہت شکریہ. اب دعاؤں میں یاد رکھیں. ہاں یہ بحر ذخار ہے، جتنا غور کریں اتنا ہی کھلتا. آدمی یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. قرآن پہ غور کریں. ہاں یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ ہاں یہی ہے قرآن. اور قرآن جو عربی متن ہے نا، کوئی ترجمہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. ہاں اس لیے کہ جتنے غور کریں گے، جتنے آپ اس کو غور کریں گے، عربی کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا. میں نے اسی لیے ہمارے گورنر صاحب سے درخواست کی تھی کہ ہمارے پاکستان کے بچوں کے جو سلیبس ہے اس میں عربی کو لازمی رکھیں. بالکل ہاں تاکہ بالکل بچے قرآن کا اصل پیغام جو سمجھ سکیں. بالکل ہاں بالکل. دیکھیں کب سنی جاتی ہے میری یہ درخواست. ہاں دیکھیے اب جیسے وہ ایک مثال میں نے دی تھی نا، وہ جو آیت مشہور ہے، وہ آیت جو مشہور ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جان مال کے نقصان ہے نا، جان اور مال، اور خوف بھوک جان مال، اور آخر میں ثمرات. تو 5 چیزیں ہیں. تو میں نے جب ترجمہ اس کے شروع کیا تھا منظوم مفہوم، تو 4 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. خوف بھوک جان اور مال، 4 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ثمرات کا جو تھا وہ واضح نہیں ہو رہا تھا. میں نے سب کے ترجمے دیکھے، اشرف علی تھانوی صاحب کا دیکھا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا دیکھا، اپنا مولانا مودودی صاحب کا دیکھا، تفہیم القرآن لیٹسٹ چاہیے، لیکن کسی سے مجھے تسلی نہیں ہوئی. ثمرات کا ترجمہ سب نے کیا ہے پیداوار کا نقصان، کھیتی باڑی کا نقصان، اولاد کا نقصان. مودودی صاحب نے لکھا تفہیم القرآن میں آمدنیوں کا گھاٹا. تو لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ سب جان اور مال کے نقصان میں کور ہو رہی ہیں. اولاد ہے تو جان میں کور ہے، اور باقی چیزیں سب مال میں شامل ہیں، کھیتی باڑی، پیداوار، آمدنی کا گھاٹا. تو میں نے اس ثمرات کوئی اور ہی چیز ہے. تو پھر غور کرنے پر اللہ نے دل کھولا، تو میں نے اس کا مفہوم اس طرح کیا کہ پریشانی میں کر کے مبتلا ہم امتحان لیں گے، تمہارا صبر دیکھیں گے، تمہارا ضبط دیکھیں گے. کبھی کچھ خوف و فاقہ سے، زیاں سے مال اور جاں کے، کبھی اچھائی کا ثمرہ بھی فوراً تم نہ پاؤ گے. مطلب یہ 5ویں چیز ہے کہ اچھے اعمال کا صلہ دنیا میں نہیں ملنا. جیسے کربلا کا واقعہ دیکھ لیں. یہ اور بھی ایک جی جی بہت بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ماشاء اللہ سیکھنے والی بات جی ہے. جی جی بس بہن سے میں نے وعدہ کیا تھا ان سے کلام سن کے اچھا جی جی